محترمہ ہے ممتاز دینی اور روحانی شخصیت حکیم عبدالوہاب صاحب. حکیم صاحب ماشاءاللہ آپ تو متعدد مقامات پر، گھروں پر، ممالک میں آپ کو دعا کے لیے بلایا جاتا ہے. تو آج کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے اگر میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ وہ تو آپ یقیناً ابھی تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ دعا فرمائیں گے، لیکن کچھ ہمیں بتائیں کہ اپنے گھروں میں رہتے ہوئے ہم کیا مسلسل پڑھتے رہیں، کس چیز کا ورد کریں، کون سا ذکر کریں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس صورتحال میں، ان حالات میں ہمیں کیا پڑھنا چاہیے کثرت سے؟ ایک تو کثرت سے ہمیں آیت کریمہ پڑھنا چاہیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بالکل ٹھیک ہے. چونکہ یہ ایک سقہ بات ہے اور قرآن کریم نے اس کو درج کی ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام اندھیروں میں ہے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ہے اور رات کی تاریکی کا اندھیرا ہے اور سمندر کی گہرائی کا اندھیرا ہے، تھپیڑے کھا رہے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں. یقین. اور آپ جب لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فاستجبنا له ونجیناہ من الغم، ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا اور انہیں غم سے نجات دی، اور پھر وعدہ فرمایا کہ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، جو کوئی مومن اس طریقے سے مانگے گا ہم اسے نجات دیں گے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا یہ دعا صرف یونس بن متی کی امت کے ساتھ مخصوص تھی؟ کہا کہ نہیں، قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے. آج جو پاکستان کے حالات ہیں اس میں بہترین توبہ بھی یہی ہے، بہترین درخواست بھی یہی ہے، اور ظاہری سہاروں سے نجات حاصل کر کے صرف رب کو راضی کرنے کا کہ نہیں کوئی نہیں، اے اللہ کوئی نہیں، یہ ہمارے لیڈر، یہ ہمارے محبوب، یہ ہمارے دعوے کرنے والے، نہیں کوئی نہیں، بس صرف تو ہی ہے بس. اور اللہ تو پاک ذات ہے اور بے عیب ذات ہے اور بلند ذات ہے. ہم جو اس حال میں آ گئے ہیں ہم اپنی غلط منصوبہ بندی سے آ گئے. اللہ پاک نے یہ ملک ہمیں رمضان المبارک کی 27 رمضان کو عطا کیا جی، اور ہم نے اپنی غلط منصوبہ بندیوں کے ذریعے سے کبھی حدود اللہ میں رخنہ ڈال کر، کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے سزاؤں پر ہم گفتگو کرنے کے بعد، کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رقیق حملے ہونے کے باوجود خاموشی اور اختیار کرنا، ان ساری چیزوں کے نتیجے میں ہم عذاب کے اس عالم میں آ گئے ہیں کہ جو یونس بن متی کی قوم پر عذاب نازل ہونے چلا تھا. جی، اور وہ جو رک گیا تھا انہوں نے توبہ کی، اور رکا یہی تھا کہ پوری لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ عذاب کی وہ ساری چیزیں جو یونس بن متی نے بتائی تھی وہ ظاہر ہو گئی، تو اجتماعی توبہ اجتماعی توبہ. اب پاکستان کا حل ہے یا کراچی کا حل ہے یا امت مسلمہ کا حل ہے، وہ صرف توبہ ہی میں ہے اور استغفار ہی میں ہے. اور توبہ استغفار جو ہے نہ صرف ہمیں ان چیزوں سے نجات دلا گی، بلکہ وہ جو سورہ نوح کی آیت ہے 9 اور 11 کے درمیان، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بتایا کہ نوح علیہ السلام نے کہا کہ تم استغفار کرو تو پھر اللہ تعالیٰ تم پر موسلا دھار بارشیں برسائے گا، تمہیں مال و دولت اور اولاد سے نوازے گا. تو ہمیں پھر در در بھکاری نہیں بننا پڑے گا، ہم صرف توبہ کریں، اجتماعی توبہ کریں. عوام الناس اجتماعی توبہ کریں، مساجد میں اجتماعی طور پر توبہ کی محفلیں ہوں، اور یہ جو لیڈران ہیں یہ بھی توبہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے قوم کو اور اپنے جان ماننے والوں کو غلط راہوں کے ذریعے سے پاکستان کو اس عالم تک پہنچا دیا. لہذا وہ بھی اگر توبہ کریں، یہ اجتماعی توبہ مل کر ہی ہمیں اس عذاب سے ٹال سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ٹالتا رہا ہے عذاب. اور آج بھی ہمیں توبہ کے ذریعے سے یہ امید ہے کہ
وہ جو سورہ زمر کی آیت ہے کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. بے شک اللہ تعالیٰ نے گناہگار بندوں کو میرے سے خطاب کیا کہ میرے گناہگار بندوں، لہذا جو اس راہ میں چلے گئے ہیں، جو خودکش حملے کے حوالے سے تیاریوں کرنے والوں کے دام میں آ چکے ہیں اور یہ ساری چیزیں ہیں، ان سب سے میں یہ گزارش کروں گا کہ وہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے اور اللہ تعالیٰ گناہگار بندوں کو رجوع کرنے کا موقع ہر وقت دے رہا ہے. یہ مت سوچے کہ میں نے اتنے گناہ کر لیے اور مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گئے. زمین سے آسمان تک کے گناہ بھی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت اس سے زیادہ وسیع ہے. بے شک بے شک. اس حوالے سے ہمیں ایک تو آیت کریمہ پڑھنا چاہیے اور دوسرا یہ کہ اپنے گھروں میں اور گھروں کے کمروں میں اذانیں دینی چاہیے. اچھا. ہلکی ہلکی آواز سے اذانیں دیں. دیکھیے جو ہنود اور یہود ہیں ان سے آپ یہ توقع رکھیں کہ یہ صرف عملی طور پر یہ والی نہیں بلکہ پیٹھ پر چھرا گھونپنے کے لیے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ طیبہ میں یہودیوں نے مختلف طریقے پر جادو کے زوروں سے بھی آپ کو خاموش کرنے کی کوششیں کی تھی، بکھیرنے کی کوششیں کی تھی. تو یہ یہود اور ہنود جو ہیں یہ صرف عملی اقدامات یہ والے ہی نہیں کر رہے بلکہ ہمیں تہس نہس کرنے کے لیے اور بکھیرنے کے لیے نہ جانے کتنے پنڈتوں کو اور کتنے لوگوں کو انہوں نے ویسے بھی لگا رکھا ہے. ان سب کا علاج یہی ہے کہ ہم آیت الکرسی پڑھیں، چاروں کل پڑھیں، حفاظت کی دعائیں پڑھیں اور ایک دعا خاص طور پر اللہم خذہ اخذ عزیز مقتدر. سورہ قمر کے آخری حصے میں ایک اس حوالے سے آئی ہے آیتوں کے حوالے سے، تو اس میں اللہم کے بعد یہ پڑھا جائے کہ اللہ پکڑ کر تو میرے ملک کو کے خلاف سازشیں کرنے والوں، اے اللہ پکڑ کر تو قاتلوں کی، اے اللہ پکڑ کر تو جو میرے ملک کو روندنے کی کوششیں کر رہے ہیں. جس طرح ایک مقتدر اور ایک غلبے والا پکڑ کرتا ہے تو اس طرح پکڑ کر. دوبارہ یہ دعا فرمائیے. اللہم خذہ اخذ عزیز مقتدر، کہ اللہ پکڑ کر جس طرح ایک مقتدر قوت والا اور غلبے والا پکڑ کرتا ہے. لیکن ہمیں استغفار کرنا چاہیے، اللہ کو راضی کرنا چاہیے اور پھر یہ دعا پڑھنی چاہیے اور مساجد میں اہتمام قنوت نازلہ کا ہونا چاہیے. یہ سارے وہ چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم اللہ کی رحمت کو، اس کی شفقتوں کو اور اس کی محبتوں کو انشاءاللہ پا لیں گے. اور میں ان حالات میں بھی جس طرح آپ نے بیان فرمایا کہ واقعی بہت سنگین حالات ہیں، ان حالات میں بھی اگر ہم توبہ اور استغفار کو اجتماعی طور پر پڑھیں تو ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے پاکستان دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت بھی انشاءاللہ ہم ہی سے کروائے. آمین آمین. کچھ لوگ اٹھیں گے اور اس کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ. اس کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا انشاءاللہ. ناظرین کرام، حکیم عبدالوہاب صاحب کی گفتگو میں میں تو گم ہو گیا تھا. یقیناً آپ بھی ان کی باتیں سن رہے ہیں اور جب دل بہت بھاری ہوں بوجھ سے تو ایسی باتیں بوجھ ہلکا کر دیتی ہیں. ایسا لگتا ہے کہ زخموں پر کوئی مرہم لگا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ جو حکیم عبدالوہاب صاحب فرما رہے ہیں ہم اسی طرح سے اس پر عمل کریں، کیونکہ بات تو دعا کی ہے، اللہ کو پکارنے کی ہے. التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا حبیب ہے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کتنا پیارا ہے وہ توبہ کرنے والا کہ یا تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے
محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا حبیب کہا یا پھر توبہ کرنے والے کو اپنا حبیب کہا کہ محمد تو میرا حبیب یا جو توبہ کر رہا ہے وہ میرا حبیب التائب حبیب اللہ. ہم سب لوگ اگر توبہ کر لیں تو اللہ کے محبوب بن جائیں گے. ایک وقفہ لیتے ہیں.